السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبت کا سفلی عمل جو انتہائی مجرب اور آزمودہ ہے، یہ ہماری مجرب آزمودہ ڈائری کا بہترین طلسم ہے۔ اس طلسم پر کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ عمل اتنا آسان ہے کہ ہر کوئی اس عمل کو آسانی سے کر سکتا ہے اور اس کا زبردست رزلٹ ہے۔ جتنی بار بھی آپ اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ آپ کو اتنی بار ہی کامیابی ہوگی۔ یہ عمل ہرگز ناکام نہیں ہوتا۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ آپ اس عمل کو کریں اور اس کا اثر نہ ہو۔ آپ جتنی بار بھی اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ آپ اس عمل کی تعریف کریں گے۔ یہ عمل آج تک آپ نے نہ کبھی دیکھا ہوگا نہ سنا ہوگا۔ عمل انتہائی آسان ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ عمل صرف اور صرف جائز جگہ پر استعمال کریں۔ ناجائز جگہ اس عمل کو کرنے کی میں ہرگز اجازت نہیں دوں گا۔ جو اس کو ناجائز جگہ استعمال کرے گا وہ اپنے نقصان کا خود ذمہ دار ہوگا اور اس کے لیے میری اجازت ہرگز نہیں ہوگی۔ کوئی اپنی مرضی سے اس عمل کو کرے تو وہ اپنے نفع نقصان کا خود ذمہ دار ہے، میں بری الذمہ ہوں۔ عمل اس جگہ پر کیا جائے جہاں پر آپ کو شریعت اجازت دے۔ میاں بیوی کی ناراضگی دور کرنے کے لیے جائز حد تک آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، یا دو شخصوں کی آپس میں ناراضگی ہو، بہن بھائیوں کی آپس میں ناراضگی ہو، یا آپ کا کوئی رشتہ دار عزیز آپ سے ناراض ہو گیا ہے بلا وجہ، آپ چاہتے ہیں کہ خدا رسول کی محبت کے لیے ان سے صلح ہو جائے، نہ کہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے، تو ایسی صورت میں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ عمل آپ اس جگہ پر کریں جہاں پر آپ کو شریعت اجازت دیتی ہو، کیونکہ میں نے صاف الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ میں اس طلسم کی ناجائز کاموں کے لیے ہرگز اجازت نہیں دوں گا۔ بہتر ہے کہ آپ اس کو جائز جگہ استعمال کریں۔ اگر کوئی بہت زیادہ مجبور ہے اور ناجائز جگہ پر کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے نفع نقصان کا خود ذمہ دار ہوگا، میں بالکل بری الذمہ ہوں، میں اس کو اس عمل کی ہرگز اجازت نہیں دوں گا۔ اگر کوئی کہیں پہ شادی کرنا چاہتا ہے، لڑکی کے والدین یا ان کا کوئی بہن بھائی نہیں مانتا، یا لڑکے کی طرف سے ان کے والدین بہن بھائی کوئی نہیں مانتا، تو ایسی صورت میں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ کسی جگہ شادی کرنا چاہتے ہوں اور آپ یہ کریں کہ جی میں فلاں لڑکی کو اپنے قابو میں کر لوں کیونکہ میں نے اس سے شادی کرنی ہے۔ یہ شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہوتی، یہ بالکل غلط طریقہ ہوتا ہے۔ اگر لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، ان کے والدین یا ان کے بہن بھائیوں میں سے کوئی رشتے کے لیے نہ مان رہا ہو، تو ایسی صورت میں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ یہ عمل ایسی صورت میں کیا جائے کہ جہاں پر آپ رشتہ کرنا چاہتے ہیں لیکن رشتہ کرتے ہوئے بیچ میں کوئی ان کا رشتہ دار، کوئی بہن بھائی، کوئی والدین بیچ میں دخل دیتا ہو، نہ ہونے دیتا ہو، تو ایسی صورت میں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کہیں کہ جی میں نے فلاں لڑکی سے شادی کرنی ہے اور اس کے اوپر آپ تویز شروع کر دیں تو یہ بالکل ناجائز کام ہوتا ہے۔ چاہے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن کیونکہ لڑکی آپ کے ساتھ راضی نہیں ہے تو آپ اس کے اوپر تویز کر کے اس کو اپنے قابو میں کریں، پھر اس کے بعد اس کے گھر والوں کو، تو یہ بالکل ناجائز ہوتا ہے۔ یہ کام جائز ہرگز نہیں ہوتا۔ صرف اور صرف اس عمل کو جائز جگہ پر کریں۔ عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی دن، ہفتہ یا منگل، ان دو دنوں کے علاوہ، ہفتہ اور منگل، ان دو دنوں کے علاوہ آپ کسی بھی دن یہ عمل کر سکتے ہیں۔ ظہر اور مریخ کی ساتھ میں آپ یہ عمل نہیں کر سکتے۔ ساتھ کیا ہوتی ہے
مریخ اور زحل کیا ساتھ ہوتی ہیں اور یہ کس وقت ہوتی ہیں، اس کے لیے آپ کو میری ایک ویڈیو ہے کہ عملیات کا اثر کیوں نہیں ہوتا، اس میں میں نے ساری تفصیل بتائی ہوئی ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ زحل اور مریخ کی ساتھ میں یہ عمل ہرگز نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ آپ کسی بھی ساتھ میں کسی بھی دن یہ عمل کر سکتے ہیں، ہفتہ اور منگل کے علاوہ۔ آپ جمعرات کو یہ عمل کر سکتے ہیں، جمعے کو کر سکتے ہیں، اتوار کو کر سکتے ہیں، سوموار کو کر سکتے ہیں، بدھ کو کر سکتے ہیں، اس طرح آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ ہفتہ اور منگل ان 2 دنوں کے علاوہ آپ کسی بھی دن یہ عمل کر سکتے ہیں۔ عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک موم بتی لیں، موم بتی لے کر آپ ایک سوئی سے یا کیل سے یا کوئی لوہے کی نوکدار چیز سے ایک سلائی کرنے والی جو سوئی ہوتی ہے کامن پن، آپ اس سے موم بتی کے اوپر یہ طلیسم لکھیں۔ یہ طلیسم آپ نے موم بتی کے اوپر 3 دفعہ لکھنا ہے۔ 3 دفعہ لکھنے کے بعد آپ نیچے اپنے مطلوب کا نام اور اس کی والدہ کا نام لکھیں۔ طلیسم کے نیچے آپ اس طرح نام لکھیں گے کہ بستم خواب چین و آرام شدید الحب فلاں بن فلاں۔ یہاں پر آپ مطلوب اور اس کی والدہ کا نام لیں گے۔ آگے آپ لکھیں گے علی حب، علی محبت و مودت و عطاعت و شفقت فلاں بن فلاں۔ یہاں پر آپ اپنا اور اپنی والدہ کا نام لکھیں گے۔ اس طرح آپ 3 دفعہ یہ طلیسم لکھیں گے اور 3 دفعہ ہی اس طلیسم کے نیچے اپنا اور اپنی والدہ کا نام مطلوب اور اس کی والدہ کا نام لکھیں گے۔ 3 دفعہ لکھنے کے بعد آپ اس کے اوپر کالا کپڑا لپیٹ دیں گے۔ یہ طلیسم لکھیں گے سر سا جا سا سو خا جا سا، سر سا جا سا سو خا جا سا۔ یہ طلیسم آپ نے لکھنا ہے۔ جب آپ مکمل لکھ لیں اس کے بعد اس موم بتی کے اوپر آپ کالا کپڑا لپیٹ دیں۔ کپڑا جو ہے وہ کوڑا ہونا چاہیے، بالکل نیا کپڑا ہونا چاہیے، کالے رنگ کا کپڑا ہو۔ کپڑا کوئی بھی ہو، کسی بھی کمپنی کا ہو، آپ اس کے اوپر کالا کپڑا لپیٹ سکتے ہیں۔ کالا کپڑا لپیٹنے کے بعد آپ اس کو عشاء کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد اس موم بتی کو جلا دیں۔ جب تک موم بتی جلتی رہے آپ پاس بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھتے رہیں۔ جو عمل پڑھنا ہے وہ یہ ہے یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ یہ آپ مطلوب کا تصور رکھتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھتے رہیں۔ جب تک موم بتی جلتی رہے آپ یہ وظیفہ پڑھتے رہیں۔ 3 دن لگاتار اس موم بتی کو جلائیں۔ انشاءاللہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کو کامیابی نہ ہو۔ یہ عمل جتنی بار بھی آپ کریں گے آپ کو کامیابی ہوگی، بشرط کہ آپ اس عمل کو صرف اور صرف جائز جگہ پر استعمال کریں۔ اس عمل کو ناجائز جگہ ہرگز نہ کریں، اور نہ ہی میں اس عمل کو ناجائز جگہ کرنے کی اجازت دوں گا۔ عمل انتہائی آسان ہے۔ اگر آپ کا مطلوب پہلے دن آپ سے رابطہ کر لے تو آپ اس عمل کو بند کر دیں، آپ نے اس کے بعد اس عمل کو نہیں کرنا۔ خدا نخواستہ اگر وہ پہلے دن رابطہ نہیں کرتا تو آپ دوسرے دن اس عمل کو کریں۔ اسی طرح پھر رابطہ نہیں کرتا تو آپ 3 دن کریں۔ 3 دن یہ عمل کرنے کے بعد آپ چوتھے دن یہ عمل نہیں کریں گے، بلکہ مطلوب کی محبت کا جائزہ لیں گے کہ مطلوب کس حال میں ہے اور وہ آپ کے لیے بے چین ہوا ہے یا نہیں۔ اگر وہ تھوڑا بہت بھی آپ کے لیے بے چین ہے تو پھر آپ صبر کریں، وہ آپ سے بے پناہ محبت کرنے لگے گا۔ اگر آپ کو لگے کہ اس کے اوپر کوئی خاص اثر نہیں ہوا یا بالکل بھی اس کے اوپر اثر نہیں ہے تو پھر آپ 1 دن چھوڑ کر 3 دن یہ عمل پھر اسی ترتیب سے کریں۔ اسی طرح اگر خدا نخواستہ پھر کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو آپ 1 دن چھوڑ کر پھر 3 دن کریں۔
9 دن یہ عمل کر لیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مطلوب آپ کی محبت میں پاگل بے چین ہو کر آپ کے پاس دوڑتا ہوا نہ آئے۔ عمل انتہائی مجرب اور آسان ہے۔ اگر پہلی دفعہ عمل اثر نہ کرے یا کم ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ عملیات میں طاقت نہیں ہے یا عملیات غلط ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوتا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ عملیات صحیح ہوتے ہیں۔ عملیات، جتنے بھی عملیات ہیں، یہ عمل کرنے والے کی تاثیر کے اوپر ہوتے ہیں کہ جو بندہ یہ عمل کر رہا ہے اس کے اندر تاثیر ہے یا نہیں ہے۔ جب آپ کسی عمل کو بار بار کرتے ہیں تو اس کے موکل آپ سے مانوس ہوتے ہیں اور وہ آپ کا کام کرتے ہیں۔ اگر آپ بہترین عامل بننا چاہتے ہیں تو مضبوط دل کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ کوئی بھی عمل کیا کریں کہ خدا نخواستہ اگر عمل اثر نہ کرے یا اثر تھوڑا کم ہو تو مایوس نہ ہوا کریں، بلکہ اس عمل کو بار بار کریں۔ جب کبھی آپ ایک عمل میں کامیاب ہو گئے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی روحانیت جو ہے وہ جاری ہو گئی، آپ کی روحانیت شروع ہو گئی ہے، تو اس کے بعد آپ جتنے بھی عمل کریں گے ان کا رزلٹ آپ کو فوراً ملا کرے گا۔ تو ایسی صورت میں 1-2 دن عمل کرنے کے بعد اثر نہ ہونے کی صورت میں عمل کو چھوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ